لیکن کیا یہ ایک عام جھگڑا ہے جو دنیا میں ہوتا رہتا ہے جھگڑا، اس طرح کا جھگڑا ہے یا کوئی خاص جھگڑا ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے جب کبھی ہماری نگاہوں کے سامنے فلسطین لکھا ہوا گزرے تو ہم اس کو یوں ہی دنیا کا ایک چھوٹا یا بڑا ملک سمجھ کر کے نہ گزر جائیں، بلکہ اس فلسطین کے پیچھے کی جو تاریخ ہے اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں۔ یہ جو اسرائیل ہے، فلسطین ہی کے اندر ایک ناجائز طریقے سے ایک ملک کو بسایا گیا۔ یہ اسرائیل کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود اس تاریخ کو یاد رکھے اور اپنے بچوں کو بھی بتائے۔ تو آئیے ہم مختصر طور پر سب سے پہلے آپ کے سامنے اسرائیل کی تاریخ پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے سنا ہے آپ نے، ہم نے اس لیے کہ ہر سال بقرعید، جس کو ہم آپ کہتے ہیں بقرعید، تو اس بقرعید کے موقع سے یا عید الاضحیٰ کے موقع سے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا تھا، کوشش کیا تھا کہ ذبح کر دے اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے۔ تو ابراہیم کا نام ہم نے آپ نے بارہا سنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت عظیم اور بہت بڑے انسان اس دنیا میں گزرے ہیں، اتنے پیارے انسان یہ گزرے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے یہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دو اور مشہور مذہب، ایک نصرانیت یعنی عیسائیت، ان کے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑا چرچا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا ایک مشہور مذہب یہودیت، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ذکر اور چرچا ہے۔ اور یہودی اور عیسائیوں کا جانے دیجئے، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ میں تشریف لے آئے تھے، اس مکہ اور عرب کے مشرک لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کے بھی، عرب کے مشرکین کے بھی، یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے سب کے یہ باپ ہیں۔ باپ سے انسان کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ محترم ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کس کے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کیا ہے۔ یہودی لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مشرکین عرب کے کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کرسی میں بیٹھیے آرام سے، ایسے کیسے جلسہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، کچھ اور لوگ رضاکار کے طور پہ وہ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھائے بجھائیں، تو ظاہر سی بات ہے، اسی لیے میں پہلے بول رہا تھا کہ بھئی اصلاحی جلسہ ہے اور اس طریقے سے اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ اصلاحی جلسے میں ایسا رہے گا تو اصلاح خاک ہونی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ پھر آپ انجوائے کریں، منورنجن کریں، تو ہم لوگوں کو چھٹی دیجئے، ہم لوگ جا کے سو جائیں، آرام کریں بھائی، کم از کم رات خراب نہ ہو اپنی۔ اور اگر اصلاح مقصود ہے تو اصلاح کے طریقے سے آپ جلسہ کریے اور سنیے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی لوگ جو کچھ مانتے ہیں اور کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ تو ایسا مانتے تھے نہ ایسا کرتے تھے. عیسائی لوگ جیسا مانتے ہیں اور کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایسا مانتے بھی نہیں تھے، کرتے بھی نہیں تھے. اور عرب کے مشرک لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام تو سچی توحید کی دعوت دینے والے. تو کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. یعنی عرب کے لوگوں کا دعویٰ بھی غلط، یہودیوں کا دعویٰ بھی غلط، عیسائیوں کا دعویٰ بھی غلط. تو پھر ابراہیم علیہ السلام تھے کیا بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام سچی توحید والے تھے، خالص توحید والے اور رب کے فرما بردار. تو پھر آج کے وقت میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے بعد اور اسلام کا پیغام عام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اصل رشتہ کس کا ہے؟ اللہ نے تو یہودیوں کو جھٹک دیا، عیسائیوں کو جھٹک دیا، عرب کے مشرکین کو بھی جھٹک دیا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے اب کس کا رشتہ ہے؟ تو اللہ نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم علیہ السلام سے سچا رشتہ اس نبی کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا ہے. اب ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ ایسا اس لیے ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سچی توحید اور خالص توحید کی دعوت دینے والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچی توحید کی دعوت دینے والے. تو توحید کا اصل میں رشتہ ہے. اس وجہ سے یہودیوں کے یہاں توحید باقی نہیں ہے، عیسائیوں کے یہاں توحید باقی نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا اب کوئی رشتہ نہیں بچا. مشرکین شرک کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی رشتہ نہیں بچا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ سچی توحید کے اوپر قائم تھے اور اس کی دعوت دے رہے تھے، اس لیے ان کا اصل رشتہ ہے. یہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا. اب آئیے آگے ہم بات بڑھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، آج کی ہماری عمر کے حساب سے اولاد نہیں مل رہی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ دے دیا اور کہا کہ آپ اسے بیوی کی طرح استعمال کریں، اللہ رب العالمین شاید آپ کو اولاد دے دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر میں ہاجرہ کے پیٹ سے ایک بچہ دیا. اس بچے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام. اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیٹا دیا. اس کا نام کیا تھا بھائی؟ اسحاق علیہ السلام. قرآن میں اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اور وبشروہ بغلام علیم، حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے کہا. دونوں کی خوشخبری آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ کے پیٹ سے اور سارہ کے پیٹ سے اسحاق علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آزمائش آئی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے سے بچے تھے تو اللہ رب العالمین نے ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو کہا کہ ابراہیم ان کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑ دو. اور مکہ میں اس وقت کوئی انسان آباد نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو مکہ میں لے جا کے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں، تاریخ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں فلسطین کی اور اسرائیل. تو فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، وہاں پہ سارہ آپ کی بیوی موجود تھی اور وہیں پہ اسحاق علیہ السلام بھی موجود تھے. اب اسحاق علیہ السلام ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک عیسو اور ایک کا نام یعقوب.
یعقوب کا لقب اسرائیل ہے. اور یہ یعقوب کون ہے بھائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا باپ. ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور آپ کو جاننا چاہیے. قرآن میں اللہ نے ایک پوری سورت انہی کے خاندان کے سلسلے میں بیان کیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. تو یعقوب علیہ السلام ان کا لقب تھا اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے بھائی؟ 12. اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب بیان کیا تو کیا کہا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے کو اللہ میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ یہ 11 ستارے یہ کون ہیں؟ بنیامین. ایک ماں سے بنیامین اور یوسف، اور دوسری ماں سے یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے. تو ان 11 بیٹوں کو یوسف کو چھوڑ کر کے، یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں وہ 11 بیٹے، اور یوسف کو لے کر کے 12 بیٹے ہو گئے. یہ جو 12 بیٹے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل. اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب کے بیٹے. تو یہ جو اسرائیل کا آپ نے نام سنا ہے، آج ایک ملک ہے فلسطین میں ناجائز طریقے سے جس کو بسایا گیا ہے، اس کا رشتہ اس تاریخ سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد جتنے 12 تھے انہی کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے. تو اصل میں اسرائیل کون ہوا؟ یعقوب علیہ السلام. 12 کنبہ اور قبیلہ. آپ کو تاریخ جن لوگوں کو معلوم ہے تھوڑی بہت، وہ اچھی طرح بات میری سمجھ پائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا، بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہوا، اور کیسے کنویں میں پھینکا گیا، کیسے نکالا گیا، اور جا کر کے مصر میں بیچا گیا. اور پھر مصر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی عزت دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بھائی لوگ اناج خریدنے کے لیے قحط سالی کے زمانے میں کنعان سے مصر پہنچے، اور اس کے بعد پھر تعارف ہوا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی جو اسرائیل ہے اصل میں بنو اسرائیل، یہ سارے کے سارے 70 افراد، یہودی لوگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 70 افراد تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو بلا کر کے مصر میں بسا دیا. مصر میں یہ لوگ عزت و احترام کے ساتھ 300 سال تک رہے. اور 300 سال کے بعد فرعون جو وہاں کے بادشاہ ہوا کرتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے بڑی عزت دی تھی، بعد میں اسی سلسلے کے لوگ، ان لوگوں نے اس پورے قوم کو، بنو اسرائیل کو، یعقوب کے پورے خاندان اور اس کنبے قبیلے کو غلام بنا لیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، تو اس میں اس غلامی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ فرعون نے پورے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا. صرف 2 وقت کی روٹی دیتا تھا اور کام کرواتا تھا، اور جو چاہتا تھا کرتا تھا ان کے ساتھ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، انہی میں سے پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تمام معجزہ دکھایا سب کچھ کے. آخر میں بنو اسرائیل کو فرعون کے پاس سے انہوں نے چھوڑا لیا اور مصر سے لے کر کے آگے نکل گئے اور دریا پار کیا. تو بنو اسرائیل کو اللہ نے بچایا اور فرعون کے لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا. یہ ایسا آپ کو معلوم ہے. آگے کیا ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لوگ، یہ جو یہودی قوم ہے جس کو ہم اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہ بڑی بدترین قوم تھی. دراصل اللہ کی بڑی نافرمان قوم. ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی وہیں سے شروع کر دی. ایک جگہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ کرا دو موسیٰ، ایسے ہی بتوں کی پوجا ہم بھی کریں. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑی پہ گئے تورات لینے کے لیے، تو سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر کے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دیا قوم کے لوگوں نے. اور حد تو اس وقت ہو گئی جب اللہ کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ مقدس شہر ہے، اس میں سب داخل ہو جاؤ. تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا، بنو اسرائیل کے لوگوں نے کہ موسیٰ، اس شہر میں بڑے لڑاکو لوگ رہتے ہیں، ہم جائیں گے تو ہمیں وہ مار ڈالیں گے، ہم لوگ نہیں جائیں گے وہاں لڑنے بھڑنے کے لیے. کچھ لوگوں نے سمجھایا بھی، کہہ رہے بھائی صبر و شکر کا معاملہ کرو اور جاؤ، اللہ کا حکم ہے مانو. تو بنو اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا، 2 ٹوک، کہ موسیٰ چلا جائے اور موسیٰ کا رب چلا جائے، ہم لوگ بیٹھ کر کے یہاں تماشا دیکھیں گے. انہا ہنا
قائدون، ہم لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے جا کر کے لڑے ان سے، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ اللہ بڑا ناراض ہو گیا بنو اسرائیل سے، اور ناراض ہونے کے بعد کیا کیا؟ ان لوگوں کو شہر سے بھٹکا دیا اللہ نے، ایک وادی میں پڑے رہے بنو اسرائیل کے لوگ، کتنی مدت؟ 40 سال، 40 سال تک شہر نصیب نہیں کیا اللہ نے ان کو، اور اسی میں اللہ نے بڑا انعام بھی کیا، من و سلوہ بھی اترتا رہا، اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا آتا تھا، کھاتے تھے وہ لوگ بھائی۔ اب 40 سال کے بعد اب ان لوگوں نے پھر جو ہے جا کر کے شہر میں داخلہ لیا۔ وہ جو مقدس شہر ہے، علماء کہتے ہیں کہ وہی بیت المقدس ہے، جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں ہے۔ تو بعد میں جب یہ لوگ داخل ہوئے یوشع بن نون کی قیادت میں، تو کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بالغ تھے اور نافرمانی کی تھی کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے، موسیٰ جا کر کے لڑے، موسیٰ کا رب جا کر کے لڑے، وہ سب کے سب مر چکے تھے، کوئی بچا ہوا نہیں تھا ان میں سے۔ پھر وہاں جا کر کے ان لوگوں کا زمانہ گزرا، 3 حصوں میں آپ اس کو بانٹیے۔ پہلا زمانہ اچھا تھا، یوشع بن نون نے 12 قبیلے تھے، 12 بیٹے کے حساب سے اسرائیل یا یعقوب کے، تو ان سب کا ایک ایک ذمہ دار بنا دیا، ایک ایک امیر مقرر کر دیا، اور اچھی طرح وہ لوگ زندگی گزارتے رہے لگ بھگ 400 سال تک۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کے بیچ میں بادشاہ بھیجا، ان سب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ بادشاہ آتے رہے بنو اسرائیل کے اندر، اور ان لوگوں نے حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی میں سے جو بادشاہ گزرے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کا انتشار کا دور شروع ہوا، دوسرے لوگ ان کے اوپر حکومت کرتے رہے، چونکہ انہوں نے آپس میں بٹوارا کر لیا تھا، یربعام اور رہبعام نے آپس میں حصہ بانٹ کیا اور اس کے بعد حکومت کرتے رہے۔ تو یہ تاریخ ہے کہ پہلی حکومت جو فلسطین کے اندر قائم کیا، وہ رہبعام اور یربعام نے آدھا آدھا حصہ بانٹ کر کے فلسطین کے اندر، اور اس کے بعد یہ وہاں پہ حکومت کرتے رہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی بدترین زندگی شروع ہوئی، چونکہ یہ بڑی خراب قوم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس میں رومیوں کی حکومت تھی۔ ان لوگوں کی شرارت سے، یہودیوں کی شرارت سے پریشان ہو کر کے ان لوگوں نے ان لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیا، تتر بتر کر دیا، پوری دنیا میں ان کو پھیلا دیا، ایک جگہ رہنے نہیں دیا۔ تو 70 عیسوی سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 70 سال کے بعد سے، تقریباً ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، 70 سال پہلے کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70 سال پہلے 1947 تک یہ یہودی کسی ایک ملک میں اپنی ایک حکومت کے ساتھ نہیں تھے، یہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے گھوم رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے فلسطین کے اندر کیوں حکومت قائم کی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ ہم نے ایک تاریخ آپ کے سامنے بتایا تاکہ آپ اسرائیل کو سمجھ لیں۔ اسرائیل نے فلسطین کے اندر حکومت اس لیے قائم کی کہ فلسطین وہ جگہ ہے اور اس کا آس پاس کا علاقہ جہاں پہ نبیوں کا وجود رہا ہے، اس علاقے کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے قرآن میں جتنے نبیوں کا ذکر ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ تو ایک طریقے سے وہ سب بنو اسرائیل میں آئے، لیکن آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آ گئے۔ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی لوگ پہلے بولتے تھے کہ دوسرے عرب کے لوگوں سے کہ اچھا ہمارا ایک رسول آنے والا ہے، ہم تم سے لڑیں گے اور جیتیں گے اور تم سب ہار جاؤ گے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انکار کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آ گئے تو انہیں حسد ہو گیا، کرے ہمارے بنو اسرائیل میں نہیں آیا آخری رسول جن کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اور کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی لوگ ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو لوگ پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہی آخری رسول ہے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے کہ یہ اسماعیل کے خاندان میں کیوں آ گئے، ایمان نہیں لائے۔ تو ایک تو فلسطین اور اس کا پورا جو علاقہ ہے آس پاس کا، یہ نبیوں کا علاقہ ہے،
اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے سارے آئے قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ سب کے سب بنو اسرائیل سے آئے. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور دوسری بات، اسی بیت المقدس میں جو فلسطین کی ایک جگہ ہے اور جہاں پہ مسجد اقصی ہے، اسی مسجد اقصی کے قریب ایک عمارت ہے جس کو یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور یہودیوں کے یہاں اس عمارت کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. تو یہودیوں کا دینی رشتہ فلسطین سے ہے، بیت المقدس سے. اچھا، عیسائیوں کا بھی بیت المقدس سے دینی رشتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس کے اندر ایک علاقہ ہے بیت اللحم. عیسائی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے تھے. اور مسلمانوں کا بھی بڑا گہرا رشتہ ہے بیت المقدس سے، فلسطین سے. اور اب آگے جو آپ کو میں بات بتانے والا ہوں یہی کہ ہم لوگ تو بھول ہی گئے. ہم لوگ مسجد اقصی کو بھول گئے، بیت المقدس کو بھول گئے، فلسطین کو بھول گئے، شام کو بھول گئے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اڑتی اڑتی خبر ہمارے نوجوانوں کو رہتی ہے کہ مکہ کوئی چیز ہے جو ہماری ہے، مدینہ کوئی چیز ہے جو ہماری ہے، کعبۃ اللہ کوئی چیز ہے جو ہماری ہے، مسجد نبوی کوئی چیز ہے جو ہماری ہے. لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ بیت المقدس بھی کوئی جگہ ہے جو ہماری ہے. بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے جو ہماری ہے، اور اس سے ہم مسلمانوں کا دینی رشتہ بڑا گہرا اور مضبوط ہے. چنانچہ اس بیت المقدس میں عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں کی لڑائی برابر جاری رہی. اب آئیے دیکھیے کہ مسجد اقصی اس کی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ای مسجد وضع فی الارض اولا، روئے زمین پر، اس زمین کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام، یعنی کعبۃ اللہ، بیت اللہ جو مکہ میں ہے. پھر کہا کہ ثم ایون، کہ مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے اس کے بعد سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الاقصی، مسجد اقصی. پہلی مسجد زمین کی کون سی ہے بھائی؟ کعبہ. اور دوسری مسجد مسجد اقصی. کعبہ کو کس نے بنایا؟ مسجد اقصی کو کس نے بنایا؟ جب آپ قرآن حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کعبہ کے بنانے میں حضرت ابراہیم کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ یعنی بیت اللہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے. اور بیت المقدس میں مسجد اقصی کو کس نے بنایا؟ جب آپ قرآن حدیث کو کھنگالیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنا رہے تھے. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما فرغ سلیمان بن داود، جب سلیمان بن داود فارغ ہوئے من بناء بیت المقدس، بیت المقدس کو بنانے سے یعنی مسجد اقصی کو بنانے سے، تو انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں کی. تو اس حدیث کے اندر پتہ کیا چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کون بنا رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور کعبۃ اللہ، بیت اللہ کو کون بنا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن پہلی اینٹ کس نے رکھی تھی یہ نہیں معلوم ہے. کیا پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا؟ اس کو اللہ نے کلیئر نہیں کیا. کیا مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا؟ اللہ نے کلیئر نہیں کیا. لیکن ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ کعبہ اور مسجد اقصی کے بیچ 40 سال کی مدت گزری. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی پہلی بار نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنی مدت، تو 40 سال مدت بتائی گئی. تو ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بیچ میں 1000 سال کی مدت ہے. تو اگر ابراہیم نے کعبہ کو پہلے بنایا تو مسجد اقصی کو پہلے کسی اور نے بنایا، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. ہاں، بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے علماء کا کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا. اگر آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا، اگر وہ بات صحیح مانی جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ مسجد اقصی کو آدم علیہ السلام یا اس کی کسی اولاد نے 40 سال کے بعد بنایا.
تو اب یہ تو بنانے کی بات آئی، اور چونکہ سارے نبی سے ہمارا رشتہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے اسحاق علیہ السلام ہو، چاہے یوسف علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام، ان سب سے ہمارا دینی رشتہ، یہ سب ہمارے رسول ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ سے رشتہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد آگے جو بڑھ کر کے ہم بات بتانا چاہیں گے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ ابھی مسلمان اس پہ حکومت نہیں کر رہے تھے، وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھی مسجد اقصیٰ، لیکن سب سے پہلے اسلام نے کعبہ سے پہلے مسجد اقصیٰ کو ہمارا قبلہ بنایا اور کہا کہ اے مسلمانوں، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ 16 مہینہ یا 17 مہینہ تک مسلمانوں نے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے جب آسمان کے سفر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے مکہ سے پہلے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، اور مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہیں سے آسمان کے سفر پہ نکلے، اور آسمان سے جب سفر کر کے واپس آئے تو اللہ نے نماز ہدیہ میں دیا، اور اس نماز کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے 3 مسجدوں کی خاص فضیلت بیان فرمائی کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جس کی نماز کی فضیلت سب سے زیادہ، کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اسی طریقے سے کوئی ثواب کی نیت سے دنیا میں کسی بھی مسجد کی طرف سفر نہیں کر سکتا، وہ گنہگار ہو جائے گا، لیکن 3 مسجدیں دنیا کی ایسی ہیں کہ ثواب کی نیت سے آپ سفر کریں گے تو آپ کو نیکی ملے گی۔ ایک ہے کعبۃ اللہ، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصیٰ۔ اور اسی طریقے سے نماز وہاں پڑھنے کی الگ سے ایک فضیلت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعا کی تھی، اس میں سے آخری دعا یہ کہ اے اللہ، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی تیرا بندہ نماز کی نیت سے مسجد اقصیٰ میں آ جائے تو اس کے گناہوں کو ایسے دھل دینا کہ وہ اس دن کی طرح ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا، ہر قسم کے گناہ سے پاک صاف ہو جائے۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی 2 باتیں تو اللہ نے ویسے ہی قبول کر لی تھی، اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری بات بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے وہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جس طریقے سے کہ حج کرنے کے بعد انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صحیح طریقے سے حج کر لے گا تو وہ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکل آئے گا جس طریقے سے ایک معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ سے بڑا گہرا رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا، اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے علاقوں سے، لیکن مسلمان آج اس کو بھول گیا ہے۔ آج مسلمان اس کو بھول گیا ہے، ہم لوگ کو یاد ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے، یہ بیت المقدس کیا چیز ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکتا اور بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے سلسلے میں اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں۔ اگر اللہ آپ کو ہمت دے، صلاحیت دے، طاقت دے تو آپ مکہ کا سفر کرتے ہیں، مدینے کا سفر کرتے ہیں، اگر ممکن ہو تو آپ مسجد اقصیٰ کے لیے فلسطین کا بھی سفر کیجیے۔ آپ دنیا کے مسلمان فلسطین کا اتنی بڑی تعداد میں سفر کریں کہ دنیا کو یہ یاد رہے کہ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو بھولا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فلسطین کے اوپر جس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ معصوم بچے مارے جاتے ہیں، عورتیں ماری جاتی ہیں، عام شہری مارے جاتے ہیں، ہم لوگ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ وہاں کے مظلوم لوگوں کی تو مدد فرما، اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ اور طاقت دے۔ لیکن ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو ہم آج آپ کے بیچ میں یہ باتیں اس لیے چھیڑ رہے تھے کہ ابھی 1.5 مہینہ پہلے بھی فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں کشیدگی ہو گئی تھی، بمباری ہو رہی تھی، راکٹ حملے ہو رہے تھے، اور بہت سارے فلسطین کے معصوم لوگ مارے گئے ہیں اس میں۔ تو ہم لوگ صرف اس کو دنیا کی خبر سمجھ کر کے نہ سمجھ لیں، پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور سن کے آگے بڑھ جائیں، بلکہ ہم مکہ مدینہ کی طرح مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی خبر کو سنیں اور سمجھیں، اور اس کے لیے اپنے دین اور ایمان کی خبر لیں، اپنے اندر مضبوطی لے آئیں۔ بہرحال حالات ایسے تھے، میں نے ٹوٹی پھوٹی کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور آگے ابھی اور بھی مقررین کی فہرست ہے اور بات آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بیت المقدس اور فلسطین
اور مسجد اقصیٰ کو اپنے دلوں میں بسا لینے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔